الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. پڑھی گئی آیتوں میں سے دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. انہی کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ان پر واجب ہے اور اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی. دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، سب اللہ کا دیا ہوا. یہ سب سے پہلی بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کسی بھی شکل میں ہو، وہ مال کی شکل میں ہو، وہ گھر کی شکل میں ہو، وہ زمین کی شکل میں ہو، وہ دکان کی شکل میں ہو، کسی بھی سونے چاندی کی شکل میں ہو، ہم کو اسی بات کا درس دیا. دیکھیے، جتنی آیتیں آئیں گی انفاق اور خرچ کے سلسلے میں، اللہ نے اس میں کہا ہے انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ جو تم نے کمایا، ہم نے جو روزی تم کو دی ہے. یا اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وہ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو روزی انہیں دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، کم یا زیادہ، سب اللہ کا دیا ہوا. یہ سب سے پہلی بات. اگر یہ چیز ذہن میں آ جائے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر خرچ کرنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہو. جب ہم یہ مان لیں، یہ یقین کر لیں کہ یہ گھر، یہ مکان، یہ دکان، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زیور، یہ سونا، یہ چاندی، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی نے دیا ہے، اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. دوسری بات، اگر ہم اور آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں مزید نوازے گا. اور جس دن ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے تو اس کے پیچھے اپنی عمر لگا دی ہے، ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، تب جا کر کے یہ ملا ہے. جس دن یہ احساس ہو گیا کہ ہماری صلاحیت، ہماری قابلیت کاروبار میں ہماری ذہانت کی وجہ سے یہ ہم کو ملا ہے، اسی دن سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت دولت دی تھی، بہت دولت دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا فضل تھا، اس کا کرم تھا، لیکن وہ اس کو نہیں مانتا تھا. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال و دولت جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا. کاروبار میں مجھے بڑی مہارت ہے، میں بہت ہوشیار ہوں، میری ہوشیاری، چالاکی، ذہانت اور کاروباری مہارت کی وجہ سے ہم کو یہ ملا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. فخسفنا به وبداره الارض، قرآن پڑھی، اللہ نے کہا ہم نے اسے اور اس کے مال سب کو، اس کے مال سمیت اسے زمین میں دھسا دیا.
تو جس دن ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ ہم نے محنت کیا ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، کاروبار میں ہم بہت اچھا تجربہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم کو ملا ہے، اسی دن سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا۔ ایک بات اور جان لیں، اللہ تعالی مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور مال و دولت چھین کر بھی آزماتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن میں اللہ نے کہا تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں تمہارے لیے آزمائش، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر کے آزماتا ہے۔ دیکھیں میرا یہ بندہ مال پا کر کے بندہ ہی رہتا ہے کہ خدا بن جاتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال پانے کے بعد یہ خاکسار رہتا ہے، ہمارے سامنے جھکتا ہے، ہمارا شکر ادا کرتا ہے، ہمارے دیے ہوئے مال کو ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ہمارا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مال یہ آزمائش ہے، یہ امتحان کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مال دے کر کے آزمایا، کچھ ان میں کامیاب ہوئے، کچھ ناکام ہوئے۔ اللہ نے قارون کو دولت دیا، شداد کو دولت دیا، اللہ تعالیٰ نے حامان کو دولت دیا، مکہ کے بڑے بڑے تاجر ابی بن کعب، ابو جہل، ابو لہب، بہت مال و دولت اللہ نے دیا۔ مال و دولت کے پانے کے بعد یہ سرکش ہو گئے، اللہ کی نافرمانی پر اتار ہو گئے، رسول کے ساتھ دشمنی ان لوگوں نے شروع کر دیا، اللہ کے گھر سے بغاوت کرنے لگے، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ان لوگوں کو ہلاک و برباد کیا، ان کا مال ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو دولت دی، انہوں نے اس دولت کا صحیح استعمال کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت دولت مند تھے، حضرت عثمان غنی بہت دولت مند تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت دولت مند تھے، اللہ نے بہت دیا، لیکن ان لوگوں نے دولت پانے کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شکریہ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری میں لگے رہے، ہمیشہ دولت کے سلسلے میں یہ خیال رکھا کہ طریقہ جائز ہونا چاہیے، آمدنی کا ذریعہ صحیح ہو، صحیح راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازتا رہا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا انعام ہے۔ تو حضرات گرامی، مال و دولت جو کچھ ملا ہے ہمیں اور آپ کو سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ آزمائش اور امتحان ہے، اللہ نے دے کر کے آزمانا چاہا ہے، یا جن کے پاس نہیں اللہ دیکھتا ہے وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی مال و دولت ملا ہے اپنی وسعت اور طاقت بھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی اور اس کے فوائد بتائے گئے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو زکات واجب ہو رہی ہے وہ دے رہے ہیں، تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر ہم زکات ادا نہیں کر رہے ہیں تو مال پاک نہیں ہوتا۔ زکات دے دیے، مال پاک ہو گیا، اب اس کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے بچے استعمال کر رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں وہ لگ رہا ہے، ہر جگہ وہ مال آپ کے لیے مفید ہوگا، بابرکت ہوگا۔ اور اگر زکات نہیں ادا کی گئی اس مال کی، تو گویا کہ وہ ناپاک مال بھی آپ کے مال میں رہا، اس کو آپ کھائیں گے، صحت خراب ہوگی، آپ کاروبار میں لگائیں گے، اس پہ خسارہ ہوگا، جہاں کہیں بھی جائیں گے برکت روٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر ہم زکات ادا کر رہے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ وصولیے، ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے، تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ صدقہ لے کر کے ان کا مال پاک کر دیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ و زکات کے بغیر مال پاک نہیں ہو سکتا، اور اگر ناپاک مال استعمال کیا جا رہا ہے پھر نقصان کے سوا کچھ آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے، اگر آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا، اس میں اضافہ کرتا، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے 7 گنا سے لے کر کے 10 گنا تک اللہ
ثواب دیتا ہے، اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ جیسے بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دینار یا ایک درہم خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس صدقہ کیے ہوئے مال کی ایسے پرورش کرتا ہے، اس کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے ایک آدمی اپنے بکرے کو، قربانی کا ایک بکرا لائے ہیں چھوٹا سا ہے، اس کو سال بھر آپ نے پال کر کے بڑا کیا، جیسے آپ اپنے بکرے کی پرورش کرتے ہیں اور کھلا پلا کر کے بڑا کرتے ہیں، جب اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی ایسے بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا بناتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اگر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا گیا تو پھر اس کا نقصان بھی بہت ہے۔ جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا اور چاندی ہے، نصاب تک پہنچ چکا ہے، سال گزر گیا ہے، اس کے باوجود وہ جو زکات واجب ہو رہی ہے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے اس کی توضیح بھی آگے آیت میں آئی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان لوگوں کو بتا دیجئے، یاد کریں اس دن کو جس دن ان کے سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ وہ سونا اور چاندی جس نے زکات واجب تھی نہیں ادا کیا، اس سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کی پیشانی، اس پگھلائے ہوئے سونا اور چاندی سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کو ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ گرم سونا، گرم پگھلایا ہوا سونا اور پگھلائی ہوئی چاندی وہ ان لوگوں کی پیشانیوں پر رکھی جائے گی جنہوں نے زکات ادا نہیں کیا ہو۔ ایک بات اور جان لیں، آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، اسے عذاب تو پورے بدن کو ہوگا، پیشانی داغی جائے گی، یہ پہلو داغا جائے گا اور پیٹھ داغی جائے گی۔ ان 3 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے ہے، جب کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی غریب و مسکین آتا ہے تو جس شخص کو دینا نہیں ہے سب سے پہلے اس غریب اور مسکین کو دیکھ کر کے اس کی پیشانی پہ بل آتا ہے، پیشانی سکڑ جاتی آ رہا ہے، سب سے پہلے غریب و مسکین کو دیکھ کر کے نہیں دینا ہے تو یہ پیشانی سکڑتی اور پھر اس کے بعد چہرہ ادھر کر لیتا ہے، پہلو دکھاتا ہے، اس لیے پہلو کا ذکر ہے، اور پھر پیٹ پھیر کر کے چل دیتا ہے، دینا نہیں تو پیٹ دکھایا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے غریب اور مسکین بندے کو دیکھ کر کے جس کے ہاں کھانے کے لیے نہیں تھا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے بلک رہے تھے، سحری اور افطاری کا انتظام نہیں تھا، ہم نے تمہیں دیا تھا، تم نے پیشانی کو چڑھایا، پیشانی پر شکن آیا تمہارے، یہ پیشانی ہم تمہاری داغیں گے، تم نے پہلو دکھایا تمہارے پہلو کو ہم داغیں گے، تم پیٹ پھیر کر کے چل دیے تمہاری پیٹ داغیں گے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کتنا سخت عذاب ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی ایک چنگاری اگر بدن پہ آ کر کے پڑ جائے، آگ کی چھوٹی سی چنگاری اگر آ کر کے جسم پر پڑ جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا جسم جل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پگھلایا ہوا سونا اور پگھلائی ہوئی چاندی اگر پیشانی ڈالی جائے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے انہیں نوازا ہے، ان کے مال میں زکات واجب ہو رہی ہے، انہیں چاہیے کہ جتنا واجب ہو رہا ہے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر اس میں کمی بیشی کیا، نہیں دیا، اس کو جمع کر کے رکھا تو پھر بڑا سخت عذاب کل قیامت کے میدان میں انہیں ملنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں
اس چیز میں جو ہم نے انہیں دیا، ہماری دی ہوئی روزی پہ بخیلی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا، ان قریب کل قیامت کے میدان میں اس مال کا توق بنا کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، کہ گلے میں ڈالا جائے گا۔ جانور جب سرکش ہو جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے قابو میں نہیں آتا، تو ایک بڑی سی لکڑی اس کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ تیز چلے تو اس کے گھٹنوں پر لگے اور چل نہ سکے۔ یہ گلے میں وہی مال توق بنا کر کے ڈال دیا جائے، چل نہیں سکیں گے وہ، یہ ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہوگا۔ فرمایا کوئی بھی صاحب مال جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کے مال میں زکات واجب ہو رہی تھی، اس نے ادا نہیں کیا، زکات ادا نہیں کیا، اس مال کو تو منہ صاف بنا دیا جائے گا۔ اس کے مال کو ایسا صاف جس کے دونوں طرف منہ ہوگا اور وہ اس کو ڈسے گا، اس کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال جس کی تو نے زکات ادا نہیں کی، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، دیا نہیں تھا۔ وہ ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا۔ حضرات گرامی، بڑی سخت وعیدیں ہیں کتاب و سنت میں ان لوگوں کے لیے جن پر زکات واجب ہے اور وہ نہیں دیتے۔ زکات اس کا نصاب کیا ہے؟ آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی؟ کسی بھی شخص کے پاس اگر 85 گرام سونا ہے، ایک سال گزر گیا، 85 گرام سونا ہے، ایک سال گزر گیا، اس میں کمی نہیں ہوئی، تو اس پر 2.5% زکات واجب، 40واں حصہ۔ کسی کے پاس اگر 595 گرام چاندی، ایک سال گزر گیا، اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، تو اس پر زکات واجب ہے 2.5%۔ کسی کے پاس اس کے برابر روپیہ ہے، زیادہ تر محدثین نے کہا، زیادہ تر علماء کرام نے جو کہا ہے کہ چاندی کا نصاب معتبر مانا جائے گا، اس میں غربا اور مساکین کے لیے زیادہ فائدہ ہے، تو 595 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، اتنی قیمت اگر کسی کے پاس ہے اور سال گزر گیا ہے تو اس پیسے میں بھی زکات واجب ہے، 40واں حصہ، 2.5%۔ اسی طرح کاروبار آپ کر رہے ہیں، آپ نے کاروبار شروع کیا، آپ یہ حساب لگا لیجئے کہ ہم نے 2 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا، ہمارے دکان کا سامان اور جو بیلنس ہے ملا کر کے 2 لاکھ روپیہ ہے۔ سال کے اخیر میں آپ پھر حساب لگائیے، اگر وہ سال کے اخیر تک سامان اور بیلنس ملا کر کے 2 لاکھ روپیہ یا 595 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنا ہے، تو آپ پر زکات واجب ہے، زکات دینا ہے۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، زمین کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں، دیکھیے اگر آپ اپنے رہائش کے لیے گھر بنائیں، اس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے بچے رہ رہے ہیں، اپنے استعمال کے لیے بنائیں، اس میں زکات نہیں۔ آپ کے پاس زمین ہے، اس میں آپ کاشت کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، کوئی فصل اگا رہے ہیں، تو اس کی پیداوار میں زکات ہے، زمین میں زکات نہیں۔ اگر آپ زمین کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، ریل اسٹیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں، زمین خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، بہت ساری زمینیں ان کے پاس، تو وہ زمین سامان تجارت مانی جائے گی اور ان ساری زمینوں کا حساب لگا کر کے اس کو دینا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو زکات کے مسائل ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ بہرحال زکات جس بھی چیز میں ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، زکات واجب ہو رہی ہے اور آپ نہیں دے رہے ہیں تو بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کی سزا بہت ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 قصے رکھتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ۔ اگر ہم اور آپ صاحب نصاب ہیں اور زکات دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اگر زکات
نقصان نہیں دیتے ہیں تو نقصان کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایک دن راستے سے کہیں جا رہا، تھوڑی دور گیا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ آسمان پر بادل چھائے ہیں، بدلی اٹھی اور وہ بادل جا رہے ہیں، بادلوں سے آواز آ رہی ہے، بادل سے آواز آ رہی ہے، آواز کیا ہے؟ بادل کو کوئی حکم دے رہا ہے کہ جا فلاں کے کھیت کو سیراب کر دے، جا فلاں کے باغیچے کو سیراب کر دے، یہ بادل سے آواز آ رہی ہے۔ اس آدمی نے جب سنا بڑا تعجب ہوا اسے، آخر بادل سے آواز آ رہی ہے، کون حکم دے رہا ہے اور کون ہے وہ خوش نصیب جس کے کھیت اور باغ کو سیراب کرنے کے لیے اسے بھیجا جا رہا ہے؟ بادل کے پیچھے پیچھے وہ بھی جا رہا ہے، بادل اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہا ہے۔ ایک جگہ جا کر کے وہ بادل پہاڑ کی ایک چوٹی سے ٹکرایا اور پانی بہہ کر کے جانے لگا۔ ایک شخص وہاں دوری پر پھاوڑا لیے ہوئے ہے اور وہ پانی کو اپنے کھیت میں ادھر ادھر کر رہا۔ یہ آدمی پہنچا، اللہ کے بندے تمہارا کام کیا ہے، کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا بادل سے آواز آ رہی ہے، تمہارے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے یہ بادل بھیجا گیا، تم ہو کون، کرتے کیا ہو، تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے یہی کھیت ہے ہمارا، دیکھ رہے ہو، میں اس میں غلہ اگاتا ہوں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں اس غلے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ میں دوبارہ بیج ڈالنے کے لیے پیداوار کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں غریبوں یتیموں مسکینوں میں جو بھی ضرورت مند ہے ان میں خرچ کر دیتا ہوں، یہ میرا معمول۔ اس نے کہا یہی مجھے بتانا یہ ہے، اس قصے سے اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو، زمین کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، سب کو لگا دے گا ہمارے کاروبار کی ترقی کے لیے، ہمارے کھیتوں میں اچھا غلہ لانے کے لیے، سب کو اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو آپ کے لیے لگا دے گا، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نقصان میں رہے، خسارے میں رہے، گھاٹے میں رہے۔ اللہ ہر طرف سے مدد فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو نقصان اس کا کیا ہوگا؟ 29ویں پارے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ ذکر کیا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے مکہ والوں کو ایسے ہی آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ یمن کے شہر صنعاء میں ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کا بڑا باغیچہ تھا، ہر طرح کے پھلوں کے درخت تھے اس میں۔ وہ آدمی جب بھی پھل تیار ہو جاتے اور توڑنے کا وقت آتا تو پورے گاؤں میں اعلان کرا دیتا، فلاں دن دوپہر میں 2 بجے پھل توڑے جائیں گے۔ اب اس اعلان کی وجہ سے سارے غریب یتیم مسکین جو اس علاقے کے تھے سب پہنچ جاتے، پھل توڑتا، سارے غربا اور مساکین کو جو وہاں تھے سب کو دیتا، کسی کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے باغ میں بہت پھل آتے، ہر درخت میں کافی پھل آتے تھے، بڑی برکت ہوتی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے اس باغ کے مالک اور وارث ہوئے، نئی نسل ذرا زیادہ سوچتی، کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے، مسجد کے لیے اتنی زمین دے دیا، مدرسے کے لیے اتنا زمین دے دیا، ارے یہی تو اصل ہے، یہی بینک بیلنس ہے، مر گئے ہیں لیکن مسجد میں دی گئی زمین کا ثواب انہیں مل رہا۔ لوگ اللہ کے سامنے یہاں آ کر کے سر جھکا رہے ہیں، وہ رہے دنیا میں یا نہ رہے، ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ جو مدرسے میں زمین دے دی گئی، بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا ہے، جب تک مدرسہ ہے اس میں پڑھائی ہو رہی ہے، زمین دینے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، وہ رہے یا نہ رہے۔ یہی تو اصل سرمایہ ہے بندے مومن کا۔ آج کی نئی نسل اس چیز کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ وہ بچے، انہوں نے کہا ہمارا باپ بیوقوف تھا، دن میں پھل توڑنے
کے جاتا تھا، اعلان کرا کے جاتا تھا ہم رات میں جائیں گے، آدھی رات جائیں گے، بلا کسی شور، بلا کسی ہنگامے کے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، راتوں رات جائیں گے اور سارا پھل توڑ کر کے لے آئیں گے۔ نیت خراب ہوئی، خرچ کرنے کا جذبہ دلوں سے نکل گیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، پلان کر کے یہ سوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، آئے پورا باغ ان کا جلا دیا، پورا باغ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ یہ آدھی رات کو گئے ہیں، جان ہی نہیں پا رہے کہ ہمارا باغ ہے کہاں، نام و نشان مٹ گیا۔ حضرات گرامی، اگر نیتیں خراب ہوئی اور بخالت آئی، حرص اور لالچ دل میں آ گیا اور زکات کی ادائیگی میں ہم نے کوتاہی کی تو نتیجہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کا حساب لگائیے، جو زکات واجب ہو رہی ہے واجب زکات وقت پر ادا کیجیے، اگر زکات واجب نہیں ہو رہی ہے، آپ خوشحال ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پھر بھی صدقہ و خیرات کرتے رہے، اللہ برکت دے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، عزت دے گا، کاروبار میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر زکات ادا نہ کی گئی تو نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارے ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اپنے دیے ہوئے مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں اللہ اسے قبول فرمائے اور اسے ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔